السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی و یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان غرامی وقار محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم سے آج وہ شب ہمارے پاس ہے جس کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے، اور ہو سکے اور جسم اور آپ کی طبیعت آپ کو اجازت دے تو ہو سکے تو کل کا روزہ بھی رکھیں، کیونکہ اس روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس دن میں ہر وہ تاریخی چیز ہوئی تھی جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ حضرت آدم کی دعا کی قبولیت، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی، اور دیگر جتنے بھی انبیاء کے ساتھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے وہ عاشوراء کے دن ہوئے، اور یہی دن تھا کہ 61 ہجری میں 10 محرم الحرام جمعہ کے دن نواسۂ رسول کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ہم سنتے آئے پہلی محرم الحرام سے تاریخ کربلا، اللہ ہمارا سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اس وجہ سے کہ یہ چیز ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہو سکتی ہے، اور یقین ہے کہ اللہ اس کے صدقے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ المختصر کہ کل ہم نے قاسم ابن حسن ابن علی کی شہادت کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسن کے بیٹے ہیں، آج ہمیں ان سے آگے جو شہید ہوئے اس کو سماعت کرنا ہے، تو آئیے شروع کریں، اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا حسین منی وانا من الحسین۔ حضور فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مقام پہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف امام حسن اور امام حسین کا تو ہے ہی، لیکن قیامت تک آنے والے سادات کا مقام و مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت عظم اور عرف و اعلیٰ ہے۔ ہر سادات کی تعظیم، ہر آل رسول کی محبت اور اس کی تعظیم ہم تمام لوگوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے ہمارے لیے بلکہ شریعت مصطفیٰ کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر کے بتا دیا کہ دین مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دین کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے اگر تمہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے چلے جاؤ، اس لیے کہ زندگی میں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے رسول اللہ کے صدقے عطا کیا گیا ہے، چاہے مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، آبرو ہو، تجارتیں ہو، کچھ بھی ہو، اگر تمہارے گھر میں آج کھانا ملتا ہے تو سیدہ زہرا پاک کی چکی کا صدقہ دیا جا رہا ہے۔ ہر چیز میں شکر الہی کرتے رہو، ہر چیز میں خدا کی ذات کو یاد کرتے رہو۔ المختصر امام علی مقام نے مدینہ المنورہ چھوڑا، امام علی مقام نے مکہ کو چھوڑا، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کو کربلا کے اندر اترنے پر مجبور کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں اترے، اس کے بعد آپ کے اوپر پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ 3 دن سے قافلہ امام حسین میں جتنے بھی افراد تھے، صرف بڑے نہیں،
اس میں کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ صحابہ کی اولادیں تھی، کچھ وہ لوگ تھے جو راستے سے آپ کے ساتھ ہوئے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں سب آپ کے ساتھ تھے۔ سب کے اوپر 3 دن سے پانی بند، اور نہر فرات کے اوپر 500 لوگوں کے لشکر کو بھیج کے پہرا لگا دیا کہ ایک بھی حسینی کو ایک قطرہ بھی پانی نہ دیا جائے۔ اتنا ظلم، اتنا ستم۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ امام کمزور تھے۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک میری جسم میں قوت رہے گی اور جب جب موقع کرب و بلا بیان کرنے کی توفیق ملے گی، ہم یہی چیز ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے کہ نہ امام حسین کل مجبور تھے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک مجبور رہے گے۔ بلکہ امام کا مقام میں آپ کو بتاؤں اس حدیث پاک سے، اس روایت سے، معافی چاہتا ہوں، اس روایت سے آپ کو میں بتاؤں، جب امام عالی مقام امام حسین نے، میں نے اگر آپ کو یاد ہو جو کنٹینیو آئے ہیں 10 دن، میں نے بیچ میں بیان کی تھی خندق کسے کہتے ہیں۔ خندق کسے کہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے جو خیمے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد گڈھے کھود دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر لکڑے ڈال کے جنگ جب شروع ہوتی ہے تب آگ جلائی جاتی ہے تو کہیں دشمن پیچھے سے آگے خیمے کو تباہ و برباد نہ کرے۔ جب امام عالی مقام امام حسین نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کو کھود کر اس کے اندر آپ نے آگ جلائی تو ایک یزیدی بولا، حسین جہنم میں جانے سے پہلے یہی آگ جلا دی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے جب یہ سنا، آپ کے دل پہ بڑی چوٹ لگی۔ جس کا نانا امت کے لیے روتا رہا، سجدے کے اندر سر رکھ کے آنکھوں سے اتنے اشک نکلے کہ داڑھی تربتر ہو گئی، آج وہی امت ان کے نواسے کو کہہ رہی ہے کہ اے حسین اپنی آگ کو وہاں جانے سے پہلے یہی جلا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجبور نہیں تھے، مجھے یہ بتانا ہے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، امام اجازت عطا کرے میں اس کو اوقات یاد دلاتا ہوں۔ امام حسین نے کہا نہیں، خاموش رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے امام نے کہا اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑا ہے۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھنا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہوتی ہے۔ اگر تم کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو، کیسے بھی مرحلے میں ہو، اگر سچے دل سے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی آسمان کی طرف کیا اور آنکھوں میں اشک لے کر اپنے خدا کو پکارو، دیکھو ساری دنیا مخالفت پہ ہو لیکن خدا اس دعا کی برکت سے تمہیں کیسی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مولا تیرے حبیب کی آل کا سوال ہے، تیرے حبیب کی اولاد کا سوال ہے۔ مولا ہم وہ ہے جس کی پیشانی کو حضور چوما کرتے تھے، مولا ہم وہ ہے جن کے جسم کو حضور سونگا کرتے ہیں۔ آج ایک یزیدی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جہنم میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں آگ جلا لی۔ امام عالی مقام نے کہا، مولا اس کا انجام تو اسے ابھی عطا فرما، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ امام کا یہ کہنا تھا، اس کا گھوڑا شرکس ہوا، گھوڑے کے اندر تبدیلی پیدا آئی اور وہ اتنا شرکس ہوا کہ اپنے گھوڑے کو سنبھالنے میں وہ زمین پر گرا، اس کا پیر گھوڑے کی جہاں پر پگ رکھتے اس کے اندر پھنس گیا، گھوڑا دوڑتا ہوا خندق کی طرف پہنچا اور اس کو خندق میں پھینک دیا، وہیں پر جل کے راکھ ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام کی دعا کا یہ عالم ہے۔ تو مجھے بتاؤ امام حسین مجبور کیسے تھے؟ حسین مجبور نہیں تھے۔ اگر اے حسین چاہتے تو نہر فرات کا پانی دوڑ کے تمہارے پاس آ جاتا۔ نہر فرات تو بڑی دور کی بات ہے، جس طرح ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے صفا اور مروہ کی سعی لگائی، اور جب وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی تڑپ کے اندر ایڑیوں کو رگڑنے لگے، خدا نے ان کی ایڑیوں کو رگڑنے کی بدولت وہاں سے زمزم نکالا۔ ہمارا ایمان یہ کہ اگر حسین کا بیٹا علی اصغر چیخ کر صرف اللہ کی صدا کو پکار لیتا، خدا زمزم کا دریا کربلا کی سرزمین پر جاری فرما دیتا۔ اہل بیت نہ کل مجبور تھی، نہ آج مجبور ہے، نہ قیامت تک مجبور ہوگی، اس لیے کہ ان کی پشت پناہی کے لیے خدا نے رسول اللہ کے ذات کو قائم رکھا ہے، مولا مرتضیٰ کو قائم رکھا ہے، اور ان کے اوپر زہرا کی چادر کو خدا نے قیامت تک تادیر قائم رکھا ہے۔ اہل بیت نہ کل مجبور تھی، نہ آج مجبور ہے۔ میرے حسین مجبور نہیں تھے۔
حسین اپنے نانا کو کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تاریخ میں جب مطالعہ کیا تو یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اس وقت کا بڑا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا کہ جب کوئی دین اسلام کے لیے شہید ہوتا ہے، حضور کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکل جائے. مجھے بتاؤ جب نانا کو نواسوں سے اتنی محبت تھی تو نواسوں کو کتنی محبت ہوگی؟ کیسی محبت! رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ موجود ہے، خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ فرماتے حضور خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے کان خطبے کو سن رہے، ہماری نظر چہرے بددعا کو دیکھ رہی تھی. رسول پاک کا نورانی چہرہ زلف عنبری کو دیکھ رہے، اچانک سے حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے قدموں کو لے کر آ گئے. رسول اللہ کے پاس آئے، حضور خطبے کو روکا، حسنین کریمین کو لیے اور لے کر گود میں بیٹھ گئے. کچھ وقت کے بعد اتارنے کے بعد پھر خطبہ کنٹینیو کیا. صحابہ کہنے لگے کیسی محبت رسول پاک کی ہے کہ ان دونوں کے لیے رسول اللہ نے اپنے خطبے کو روک دیا. کسی نے پوچھا ہوگا حضور کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اور میرے دونوں بیٹوں سے خدا اسلام کو تقویت عطا فرمائے گا، اسلام کو عروج عطا فرمائے گا. میرے عزیزو، امام حسین اور امام حسن اور ان کے آل کی قربانیوں کو کبھی ضائع مت ہونے دینا. اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کے اوپر کبھی ان کی قربانیوں کو ضائع مت ہونے دینا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اللہ پاک سے ایسی تھی، حضرت عمر ابن خطاب اپنے دور کے اندر خطبہ دے رہے، امام حسین آئے اور آ کر کہنے لگے عمر ممبر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. اب مجھے بتائیں کہ خطبے کے اوپر کوئی ممبر پہ کوئی کھڑا ہو، خلیفہ وقت امیر المؤمنین جس کی ملکیت میں 22 لاکھ مربع میل کا جو مالک ہو اور پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہو، اور کوئی چھوٹا بچہ آ کر کہے کہ عمر اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے. صرف یہ کہنا تھا. عمر ابن خطاب ادب کے ساتھ نیچے اتر کے کہ میں حسین صرف ممبر نہیں، عمر کے سر پہ جو تاج ہے وہ بھی تیرے نانا کا عطا کردہ ہے. عمر کی اوقات نہیں تھی، جب عمر چھوٹا تھا اس کا باپ اس کو اونٹ چرانے کے لیے بیچتا تھا، ایک اونٹ چرانے کی کوئی اوقات نہیں تھی. رسول اللہ نے پورے اسلام کا خلیفہ بنا دے، یہ کم تھوڑی ہے. حسین ہم کل بھی تمہارے غلام ہے، آج بھی تمہارے غلام ہے، اور قیامت تک آنے والی ساری نسل حسین تمہاری غلام ہوگی. امام علی مقام کا وہ مقام ہے میرے عزیزو. حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کا بڑا غم تھا، بڑی تکلیف تھی. خیمہ حسین میں یکے بعد دیگر ہر ساتھی شہید ہو گئے. ان ظالموں نے دھوکے سے بلا کر یہ ظلم ستم ڈھائے، شہید کر دیے گئے. صحابہ کرام کے اولادیں شہید ہو گئی، اہل بیت اطہار کے نوجوان شہید ہو گئے. اب حضرت سکینہ دوڑ کے آئی اور ایک مرد مجاہد کے ہاتھ کو پکڑ دیا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت سکینہ 7 سال کی تھی. اور میں آپ کو یہاں پر رک کے ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں کہ حضرت سکینہ اور حضرت قاسم بن حسن، حضرت قاسم کون تھے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے. اور حضرت سکینہ کون تھی؟ حضرت امام حسین کی بیٹی. آپ کی عمر تھی 7 سال اور حضرت قاسم کی عمر تھی با اختلاف روایات 16 سال یا 18 سال، 2 روایت ہیں، 18 سال کی. آپ کی صرف رشتہ طے ہوا تھا حضرت سکینہ کے ساتھ. حضرت قاسم کا رشتہ طے ہوا تھا حضرت سکینہ کے ساتھ. یہ مجھے بتانا اس لیے تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہوا تھا حضرت قاسم کا حضرت سکینہ کے ساتھ. حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور ہاتھ پکڑ لیا ایک مرد مجاہد کا اور کہنے لگی چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اب جسم میں رہا نہیں جاتا. چچا بڑی بھوک لگی، بڑی پیاس لگی ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا. وہ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو، وہ ہاتھوں کی کپ کپی اور وہ آواز کی کپ کہاپاٹ دیکھ کر اس مرد مجاہد کے ہاتھ پیر کانپنے لگے جس کو دنیا عباس علمبردار کے نام سے جانتی ہے. آپ کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ عباس جس کی شکل وہ خدا تبارک و تعالیٰ نے علی کی شکل کے مطابق بنائی تھی. حضرت عباس کھڑے ہو کر چوم لیے. حضرت سکینہ کا رونا دیکھا نہ گیا. آپ کو اٹھا کر کہا بیٹا صبر کر،
یہ تیرا چچا پانی لا کے ضرور تجھے عطا کرے گا، میں تجھے وعدہ کرتا ہوں، بس اپنے چچا پر بھروسہ رکھ۔ حضرت سکینہ کو تحمل اور بھروسہ دلا کر آپ آئے امام حسین کے پاس اور آ کر کہنے لگے حسین آپ مجھے اجازت دے کہ اب میں جانا چاہتا ہوں پانی لینے کے لیے۔ حضرت امام پاک نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام نے کہا عباس تم بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھائی سب شہید ہو گئے؟ اگر تم چلے جاؤ گے تو مجھے ہمت کون عطا کرے گا؟ اگر تم چلے جاؤ گے تو میری ہمت کہاں سے آئے گی؟ حضرت عباس نے کہا حسین اب مجھ سے سکینہ کا اور علی اصغر کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ سکینہ کی پیاس، عباس کی تڑپ اور بیویوں کی بھوک کی وجہ سے جو چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا ہے، ان کی تکلیفیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ حسین مجھے اجازت عطا کرے۔ امام عالی مقام کے سامنے حضرت عباس اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، امام عالی مقام منع پہ منع کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کا اصرار دیکھ کر امام عالی مقام نے آنسو لے کر حضرت عباس کو زور سے اپنے سینے سے لگا دیا۔ بہت روئے، بہت روئے، اور رونے کے بعد کہا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنی تلوار کو لی اور حضرت سکینہ کو کہا بیٹی بھروسہ رکھنا تیرا یہ چچا ضرور تیرے لیے پانی لے کے آئے گا۔ مشکی زالیہ اپنے الٹے ہاتھ کے اپنے الٹے کندھے پر لٹکایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس طرح وہ ببر شیر نکلا اپنی بھتیجوں کے لیے پانی کی تلاش میں۔ یہ اہل بیت کا وہ قافلہ ہے کہ اگر صرف نگاہ آسمان کی طرف کرتا، قسم خدا کی اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ زمزم کو زمین سے نہیں آسمان سے برتا دیتا۔ یہ اہل بیت کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے، ارے جن کے بابا و اجداد کو جھولا جھلانے کے لیے جبریل جنت کو چھوڑ کے آتے رہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ کی بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ گھرانہ وہ تھا کہ اگر ان کے ایک اشارے پر اللہ آسمانوں سے بارشوں کو برسا دیتا، زمینوں سے چشموں کو جاری کر دیتا، لیکن یہ امتحان تھا۔ اور اہل بیت کا صبر تو دیکھو، بچوں نے صرف پانی مانگا، کوئی حرکت نہیں کی، وہ صبر تھا۔ حضرت عباس اپنے جو ہے وہ گھوڑے کو لے کر نکلے، یزید لشکر کی طرف جب یہ شیر اپنے گھوڑے کو لے کر نکلا اور یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے او بزدلو، تم وہی لوگ ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو آج انہی کے گھرانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہو؟ تمہارے خطوط سے میرا بھائی حسین پورے قافلے کو لے کر صرف تمہاری حمایت کے لیے نکل پڑا، اور آج تم نے یہاں پر لا کر اس چیز کا دھوکہ دیا کہ انہی کو بلا کر انہی کے گھر والوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو گھیر کر ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لو۔ لیکن سارا مجمع خاموش تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری دشمنی ہے، بچوں سے کیا دشمنی ہے، ان کو چکت پانی دے دیا جائے۔ ان میں سے ایک یزیدی مل گیا کہ اگر پوری دنیا بھی پانی پانی ہو جائے تب بھی ایک قطرہ تمہاری جماعت کو ہم نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے اب جنا اور جسم میں خون علی کا تھا، کس طرح خاموش رہتا۔ حضرت عباس نے جب یہ جملہ سنا پھر حضرت عباس نے کہا تم ہمیں پانی سے ترساؤ گے؟ ہمارا نانا ہمارے نبی خود ساقی کوثر ہے، ان کی ملکیت میں خدا نے کوثر کا دریا رکھا ہے، ہم سے تم پانی کو روکو گے؟ حضرت عباس سے کہہ کر ان کے اوپر ایسے جپٹ پڑے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی جماعت کو درہم و درہم کر کے ان تمام لوگوں کو چیر اور پھاڑتے رہے، بلکہ تاریخ میں مؤرخین فرماتے جس بھی کسی کے اوپر عباس کی تلوار پڑتی تھی صرف زخم نہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتی تھی، چیر پھاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ ایک جماعت کو قتل کیا، عالم یہ ہو گیا عباس جدھر بھاگتے تھے آگے یزیدی بھاگ رہے تھے۔ حضرت عباس کا مقابلہ کرنے کی کسی کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو سیدھا نہر فرات کی طرف لیا، اس لیے کہ حضرت عباس جنگ کے لیے بعد میں آئے تھے، پہلے سکینہ کی پیاس بجھانی تھی، پہلے علی اصغر کی پیاس کو بجھانی تھی۔ آج ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف ہو دل ہل جاتا ہے، بچے کو تھوڑا سا خون نکل جائے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں،
बच्चा सुबह से खाना न खाए, माँ बाप परेशान होते सुबह से खाया नहीं है, अगरचे वो भूख ना लगी हो, लेकिन तुम्हारे और हमारे दिल पे क्या गुजरती है। हुसैन इब्न अली तुम्हारी सब्र पे सलाम, और बिलखुसूस हुसैन तुम्हारी बीवियों पर, अहले बैत की पाक औरतों को सलाम तुम्हारे सब्र को, कि तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद 3 दिन से भूखी और प्यासी थी, और तुमने क्या किया, मौला बस सब्र अता फरमा। जब जब भूख लगती थी पता है क्या करते थे, जब जब अहले बैत की बीवियों को, मर्दों को भूख लगती थी पता है क्या करते थे, वो तमाम ही लोग कहते थे मौला हमें सब्र अता फरमा, और खुदा की हम्द और शुक्र बयान करते थे। आज हमें कोई नहीं कहता कि 3 दिन तक भूखे रहो, आज हमें कोई नहीं कहता कि अपने जिस्म के टुकड़े कराओ, बस आज हमसे शरीयत यही रिक्वायरमेंट रखती है हमारे सामने कि तुम सिर्फ नमाज अदा करो, सिर्फ अपनी नियतों को, अपनी नजरों को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को हसद बुग़्ज़ किना से पाक रखो। जिस दिन किसी बंदे के दिल में एक भी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ और किना बाकी न रहे, समझ जाओ खुदा ने तुम्हें सालिहीन में शामिल फरमा दिया है, खुदा ने तुम्हें इस्लाम के लिए खड़े होने पर काबिल फरमा दिया है। यही याद रखना मेरे अजीजों की इमाम हुसैन ने इसी शरीयत को बचाने के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान कर लिया। मेरे इमाम के इस मिशन को नाकाम मत करना। हजरत अब्बास दौड़ के निकले उन फौज की तरफ जहां पर 500 लोग नहर फुरात के ऊपर खड़े हुए थे, इसी वजह से कि हुसैन के काफिले तक पानी की एक बूंद भी न जाए। हजरत अब्बास वहां पहुंचे तो एक ने कहा अब्बास क्यों आए हो, कहा पानी लेने आया हो, कहा यहीं से चले जाओ। हजरत अब्बास ने कहा अब तो अब्बास जाएगा तो मशकीज़ा भर के ही जाएगा, और अगर तुम में ताकत है, जितनों में ताकत है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो, तो आओ अली के शेर का सामना करो। हजरत अब्बास की जब ये ललकार पड़ी उन लोगों के पैर कांपने लगे, इसलिए कि यहाँ पर सामने वो खड़ा है जिसको हम शबी अलीउल मुर्तजा कहा जाता है, जिसके बाप ने खैबर शिकन किया था, जिसके बाप के लिए रसूलुल्लाह ने डूबा हुआ सूरज पलटाया था, जिसके बाप को देखकर बड़े बड़े यहूदी कांपा करते थे, उसी बाप का बेटा अब्बास इब्न अली आज फुरात पर पानी लेने के लिए अपने ही भाई के बच्चों के लिए गया हुआ है। उन लोगों ने देखा, नहीं माने। हजरत अब्बास ने कहा ठीक है आ जाओ। फिर हजरत अब्बास नीचे नहीं उतरे, अपने घोड़े को लगाम दी और आगे बढ़े, उन तमाम के ऊपर से घोड़ा कुदाया, उनके साथ लड़ते गए, और उसके बाद हजरत अब्बास अलंबरदार कूदने के बाद आपने फुरात के अंदर अपना घोड़ा कुदाया, मशकीजे से घोड़े से उतरे, मशकीजा लिया, और आपने पूरे मशकीजे के अंदर पूरे जितना भी पानी फुरात का आ सकता था पूरा ठंडा पानी भर लिया, पूरा पानी भर लिया। हजरत अब्बास ने वापस भरने के बाद अपने उल्टे कंधे पर मशकीजा लटका दिया। आपने मशकीजा तो देखा होगा, चमड़े का आता है, जो अजमेर शरीफ वगैरह गए उनको पता होगा कि मशकीजा चमड़े का आता है, उसको सी लिया जाता है, उसको अंदर पानी को स्टोर करने के लिए उसको बनाया जाता है, ताकि उस चमड़े की वजह से, चमड़ा एक ऐसी चीज है लेदर जिसको कहते हैं, कि उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज किसी भी हालत में डालो वो उसी चीज पर बरकरार रहती है। अगर उसके अंदर आप गर्म पानी डालोगे तो आप वैसा ही रहेगा, ठंडा पानी डालोगे वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चीज बिगड़ेगी नहीं। उस वक्त में अक्सर और बेशतर चीजों का इस्तेमाल चमड़े से होता था। हजरत अब्बास ने उस चमड़े के मशकीजे के अंदर पानी भरा, और पानी भरने के बाद हजरत अब्बास ने जब पानी का भरा हुआ मशकीजा अपने कंधे पे लादा, आप बैठे हुए थे नहर फुरात में, आपने सोचा थोड़ा 2 घूंट पानी पी लूं, क्योंकि वो भी तो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। आपने देखा ठंडा पानी है, ठंडे पानी को हाथ में लिया फुरात का, और लबों के करीब जा रहे थे कि सकीना और अली असगर का चेहरा सामने आ गया। अब्बास तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक हलके सकीना और हलके अली असगर के नीचे से पानी गुजर के उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ना आ जाए। हजरत अब्बास ने भरा हुआ चुल्लू भरा पल्लू भर पानी आपने वापस रख दिया और कहा फुरात अब तो अब्बास जामे शहादत ही नोश फरमाएगा। हजरत अब्बास ने मशकीजा लिया और आप घोड़े पर बैठे, और घोड़े पर बैठ के निकल रहे थे कि एक जमात आपके सामने खड़ी थी। हजरत अब्बास ने कहा तुम कितना भी रोको अब्बास मर जाएगा, लेकिन ये सकीना को किया हुआ वादे को जरूर निभा कर रहेगा। हजरत अब्बास अलंबरदार अपने घोड़े को लेकर निकल गए, कई यजीदियों को काटते हुए, कई यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हुए आप निकले, आगे पहुंचते गए, करीब थे, बिल्कुल खेमे के करीब आ गए। उधर से शिमर ने हुक्म दिया, ऐ लोगों
کچھ بھی کرو لیکن اس مشکیزے کو خیمہ حسین تک جانے سے روک لو، اس لیے کہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے یہ 72 لوگوں نے ہماری پوری نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ بھی پہنچ گیا قسم خدا کی تمہاری نسلیں ختم ہو جائے گی، ہم میں سے کوئی یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا، کچھ بھی کرو اس مشکیزے کو چھین لو عباس سے۔ حضرت عباس قریب تھے کہ آپ بالکل خیمے کے آنے کے بالکل قریب تھے کہ کچھ ہی وقت میں خیمے تک پہنچ جاتے۔ پورے ایک جماعت نکلی اور پیچھے سے ایک شخص نے حضرت عباس کے اس ہاتھ پہ وار کیا جس کندھے کے اوپر آپ نے مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا، ایسا وار کیا کہ آپ کا ہاتھ آپ کے کندھے کے پاس سے کٹ کے زمین پر تشریف لے آئے۔ اتنا سخت، لیکن حضرت عباس نے نہ چیخ لگائی نہ حضرت عباس نے کچھ کیا۔ حضرت عباس سوچے کتنی زیادہ آپ کے دل میں یہ فکر تھی کہ یہ پانی مجھے سکینہ اور علی اصغر کے حلق سے اتارنا ہے۔ آپ نے درد کو محسوس نہ کیا، سیدھے ہاتھ سے وہی مشکیزہ لے کر سیدھے ہاتھ کے کندھے پر لگ دیا، ہاتھ کو وہیں پر چھوڑ دیا، گویا یہ کہہ رہے تھے کہ اے امت دیکھ لو، ہمارے لیے اپنا جسم ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے اپنے اہل بیت کے بچوں کی عظمت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو تم بھی قیامت تک سیدوں کی تعظیم، سیدوں کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے امت مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عباس نے جب یہ دیکھا لوگوں نے کہ حضرت عباس کا ایک ہاتھ شہید ہو چکا ہے، زمین پہ تشریف لے آئے اور دوسرے کاندھے پر آپ نے وہی مشکیزہ رکھ کے آپ جا رہے، یزیدیوں نے کہا کہ عباس کی طاقت کو سلام، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہیں پر ڈھیر ہو جاتا، لیکن عباس کا خون تو دیکھو۔ تو کسی نے کہا یہی اسپیشلٹی انہی لوگوں میں، اس لیے کہ ان کے رگوں میں خون حیدری بہ رہا ہے، ہر کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ ابھی تو تم نے حسین کا پاور کہاں دیکھا ہے، ابھی علی اکبر کا تم نے طاقت کہاں دیکھی ہے۔ حضرت عباس علم بردار اسی حالت میں جا رہے ہیں، دوسرے کاندھے سے دوسرے موڑے سے خون بہ رہا ہے، آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو رہے ہیں، حضرت عباس کو درد ہو رہا ہے، بھوک اور پیاس سے لرزے ہوئے دھوپ کے نیچے چل رہے ہیں اور تپتا ریگستان ہے۔ عباس علم بردار اپنے گھوڑے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک اور یزیدی نے کہا کہ دوسرے ہاتھ کو قتل کرو تو وہی مشکیزہ زمین پہ آ جائے گا۔ اگرچہ عباس دونوں ہاتھوں کے بغیر خیمے میں چلے جائے انہیں قبول ہے۔ یہی کیا، ایک نے اسی طرح وار کیا پیچھے سے، حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا، مشکیزہ نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عباس، اب آپ سوچے کیا ہوگا، دونوں ہاتھ زمین پہ گر رہے، حضرت عباس نے اپنے منہ سے مشکیزے کو منہ میں لے لیا۔ دیکھیں آپ کے اندر کتنی تڑپ تھی کہ مجھے حسین، ان کی بیویوں اور ان کے بھتیجوں کو پانی پلانا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا، حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک نے کہا کہ اب مشکیزے کو ٹارگٹ کرو، اب ہاتھوں کو نہیں، جسم کو نہیں، مشکیزے کو ٹارگٹ کرو۔ ایک تیر انداز نے تیر چلایا، سیدھا مشکیزے کے اندر گیا اور مشکیزے کے اندر سے سارا پانی باہر آ گیا۔ خدا کی قدرت کو منظور نہیں تھا کہ مشکیزے کا پانی خیمہ حسین تک پہنچے، کیونکہ یہ پورا امتحان تھا، یہ پورا معاملہ بالکل جو ہے وہ طے تھا کہ یہاں پر یہ ہونا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کچھ دنوں پہلے کہ جس وقت جس جگہ پر تمہاری موت اور تمہاری روزی لکھی ہوگی، اسباب اپنے آپ مہیا ہوگی اور تم اپنے آپ وہیں پر پہنچ جاؤ گے۔ تم کتنے بھی آگے نکل جاؤ، کہیں پر بھی پہنچ جاؤ، تمہارا رزق اور تمہاری موت جس جگہ پر ہوگی تم اپنے آپ اسی وقت وہیں پر پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ مشکیزہ کانا ہو چکا ہے، مشکیزہ بالکل کہ اس کے اندر سے پھٹ چکا ہے اور پانی باہر بہ رہا ہے، حضرت عباس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین مجھے معاف کرنا کہ میں اپنے بھتیجوں تک پانی نہ پہنچا سکا۔ آپ کو جب دیکھا کہ دونوں ہاتھ نہیں ہے، حضرت عباس کے اوپر تیر برسانے لگے۔ حضرت عباس گھوڑے پر سے زمین پر تشریف لے آئے، اب گر گئے نیچے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم بائک یا کچھ بھی چلا رہے ہیں اور گرنے لگے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ سے اپنا ڈیفینس کریں گے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ عباس تجھے سلام، تم جب گر رہے تھے تو تمہارے ہاتھ بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ جب تم پر کوئی چیز گرنے والی ہوگی، کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹلی تمہارے اوپر آ رہی ہے تو تم سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنا ڈیفینس کرو گے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، لیکن عباس کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں تھے۔ حضرت عباس کا پورا جسم چکنا چور ہے، حضرت عباس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، نیزوں کے گھا سے، تیروں کے گھا سے، تلواروں کے گھا سے پورا جسم خون سے آلود ہے۔
اور اس وقت حضرت عباس نے صدا لگا یا اخا ودرکنی، یا اخا ودرکنی، اے میرے بھائی حسین میری مدد کے لیے آؤ۔ جب حضرت امام حسین نے یہ صدا سنی حضرت عباس کی، آپ نے خیمے سے باہر دیکھا کہ حضرت عباس دونوں ہاتھوں کے بغیر جسم کو لے کر زمین پر پڑے ہوئے اور یزیدی وہاں پر کھڑے کھڑے شکر منا رہے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر چڑھتے وقت بڑے غمگین تھے۔ امام عالی مقام علیہ السلام اپنے گھوڑے کو لے کر وہاں پہنچے، حضرت عباس کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور کہا اے عباس، آج حسین کی پیٹھ ٹوٹ چکی ہے۔ پیٹھ کا ٹوٹنے کا مطلب کیا؟ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ جسم، پورا جسم اسی پر قائم ہے، ہمارا پورا جسم اسی پر قائم ہے، اور جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پورا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ امام حسین کہتے کہ عباس، آج تیری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اپنے بھائی کے سر مبارک کو، جسم کو اپنے گود میں لیا، چہرے سے گرد و غبار صاف کی۔ اب دیکھیں امام حسین کا صبر تو دیکھیں، ہر شہید کو اپنے گود میں لے کر اپنے گود میں شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت عباس رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اس کی تکلیف کا نہیں۔ تکلیف اس کی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، تکلیف اس کی نہیں ہے کہ میرے جسم پر تیروں کے وار تیر برسائے گئے، تکلیف اس کی نہیں ہے کہ مجھے نیزے مارے گئے، تکلیف اس کی نہیں ہے کہ میرے اوپر تلواریں چلائی گئی، تکلیف اس لیے ہے کہ میں نے اپنی سکینہ کو کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا، میں اپنی سکینہ کی پیاس کو بجھا نہ سکا، میں اپنے چھوٹے سے بھتیجے علی اصغر کی زبان پر جو العطش کی صدائے تھی اس کو مٹا نہ سکا۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام عالی مقام کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عباس نے کہا حسین ایک بات میری مانو گے؟ کہا کیا؟ کہا وعدہ کرو کہ مجھے یہیں پھینک دو گے، مجھے یہیں چھوڑنا، مجھے خیمے میں مت لے جانا، جس طرح تم نے قاسم کو، جس طرح تم نے اولاد عقیل کو تم نے شہادت کے بعد خیموں کی طرف لے گئے، میری لاش کو خیمے کے پاس مت لے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سکینہ کو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی ضرور لے کے آؤں گا، اور سکینہ نے کہا حضور آپ جب تک آئے گے چاچا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ سکینہ میرے انتظار میں خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، جب تم میری لاش کو لے کر جاؤ گے تو سکینہ کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا، اس کا صبر ٹوٹ جائے گا۔ حسین میرے جسم کو لے کر وہاں نہ جانا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہیں پر رکھو۔ امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا ہے میرے بھائی گھبراؤ نہیں، سکینہ کو خدا صبر عطا کر دے گا۔ حضرت عباس نے کہا حسین اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو بس میری اس وصیت کو قبول کر لو۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اس وصیت کو قبول کرتا ہوں، لیکن تم بھی میری ایک بات، میری خواہش کو تو پوری کر دو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا بھائی ہم نے اس بچپن ساتھ گزارا ہے، ہم ساتھ بڑے ہوئے، لیکن آج تک تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، آج تک تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، صرف عزت بڑے 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 لقبوں سے مجھے پکارتے رہے، اے ابن علی، اے ابن رسول اللہ، اے ابن فاطمہ، بس یہی لقب سے پکارتے رہے۔ اے عباس اب تو بھائی کہنے کے لیے حسن بھی موجود نہیں ہے، اب تو بھائی کہنے کے لیے مجھے اور بھائی بھی موجود نہیں ہے۔ عباس میں تیرے منہ سے بھائی سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت عباس نے اس وقت کہا حسین تم نے اگر مجھے یہ آخری وقت میں نہ کہا ہوا تو میں آج بھی تمہیں بھائی نہ پکارتا، یہ ادب تھا آپ کا۔ اور انہوں نے کہا کہ میری ماں اگرچہ حضرت علی کی زوجہ تھی لیکن اس کا مقابلہ فاطمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ تو تمہاری ماں کی غلام تھی، اگرچہ تمہاری والدہ اور ہماری والدہ ایک ہی شوہر کے نکاح میں تھی، لیکن اے حسین ہم نے ہمیشہ اپنی ماں کو تمہاری ماں کی غلام ہی سمجھا ہے، ان کی کنیز سمجھا ہے۔ اور فاطمہ کی اولاد اور میری ماں کی اولاد میں بڑا فرق ہے۔ فاطمہ کا مقام وہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ کی اولاد کا مقام وہ ہے کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اے حسین آج میں تمہیں کہتا ہوں اے میرے بھائی، جب یہ صدا سنی حضرت عباس نے اپنے نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کہا، اور جب کہا بھائی
یا اخی، یہ جب کہا یا اخی کا مطلب ہوتا ہے بھائی، یا اخی جب یہ کہا امام عالی مقام کے جسم میں کب کبھی شروع ہو گئی، آنکھوں سے اشک بار جسم ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام کے بھائی عباس نے جب یا اخی کہا، یہ آخری لفظ تھے اور آپ کے جسم سے روح قبض ہو گئی۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، آپ کی جسم سے وہی روح قبض ہو گئی۔ امام عالی مقام نے کہا میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ خیمے کی طرف جب روانہ ہوئے، بڑی امید بڑی نگاہ سکینہ کی تھی، انتظار کی گھڑی لے کر حضرت سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ امام نے کہا ہوگا سکینہ تھوڑا بیٹھ جاؤ، تو سکینہ نے کہا ہوگا ابا میرے چچا نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر ضرور آئے گے، میں انہی کے انتظار میں ہوں۔ تو امام نے کہا ہوگا کہ سکینہ تمہیں انشاءاللہ تمہارا چاچا وہیں آب کوثر کا پانی پلائے گا۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ وآلہ السلام اب سارے قافلے کے نوجوان، سارے بھتیجے، سارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ فرزندان امام حسین شہیدی کا جام نوش فرما چکے، فرزندان عقیل شہیدی کا جام نوش فرما چکے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ اب وہ اٹھے اور کربلا کے اس میدان میں جائے اور اپنے نانا کے وعدے کو مکمل کرے۔ اب تیاری میں تھے، اتنے میں ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہوتا ہے۔ 18 سال کا جوان۔ اب میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیں، اب آپ کے ارد گرد جو 18 سال کے لوگ گھومتے ہیں، 18 سال جن کی عمر ہے 17، 18، 19 جتنی بھی 18، 19، ان کی عمر دیکھیں، ان کی آج کی حالت دیکھیں کہ کیا ہے، اور اس 18 سال کے نوجوان کی حالت دیکھیں کہ اس مرد مجاہد کا مقام کیا تھا۔ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے والد کو کہنے لگے حضور آپ پر ہماری جان قربان، ابھی آپ کی اولاد زندہ ہے۔ امام حسین کے بیٹے علی اکبر، جن کو ہم شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضرت علی اکبر جب کھڑے ہوئے اپنے والد کو کہا حضور آپ نہ جائیں، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ سنے حضرت امام نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا اور کہنے لگے بیٹا میں اس نشانی کو ختم کر دو جس میں ہم نے ہمیشہ نانا کے چہرے کو دیکھا ہے، بیٹا یہ ظلم نہ کریں، ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا مجھے اجازت دے، جس طرح میرے بھائیوں نے جام شہادت نوش فرما کر اپنی جانوں کو تم پر قربان کیا، حضور ہم بھی وہ جام شہادت کو پانا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے بڑا اصرار جب انہوں نے کیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور اپنی ماؤں، اپنی بیبیاں، اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے پوچھ کیا۔ حضرت علی اکبر اپنی والدہ کی طرف آئے اور آ کر اپنی والدہ سے اجازت طلب کی اور اپنی پھوپھی حضرت زینب بنت علی، حضرت زینب بنت فاطمہ کے پاس اجازت لی۔ اب وہ سیدہ زینب نے کا کردار کربلا میں وہ ہے کہ کتنا سخت، کتنا اپنے دل کو سنبھالا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا کہ بھتیجوں کے اپنے آنکھوں کے سامنے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، اور اب یہ اگلا بھتیجا اپنے پھوپھی سے اجازت طلب کرنے کا گیا ہے کہ پھوپھی مجھے اجازت عطا کرے۔ سیدہ زینب نے سر پہ ہاتھ پھیرا کر کہا بیٹا ہمیں اسی لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، خدا تمہاری حفاظت فرمائے۔ اجازت دی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے دور کے اندر حضور کو دیکھا تھا، جب وہ صحابہ کو حضور کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر کی چلنا کے چلنے کا طریقہ، آپ کے گفتگو کا طریقہ، آپ کے چہرے کا دکھاوا، آپ کے چہرے کا نقشہ رسول اللہ سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ میں آپ کو بالکل دنیاوی مثال دے کر بتاؤں کہ ایک گھر میں باپ اور بیٹا، مثال کے طور پر باپ بڑا ہو چکا ہے لیکن اس کے گھر میں کا بیٹا چھوٹا ہے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں بالکل ایسا ہی تھا میرا بیٹا، میرا جو پوتا اسی طرح تھا میرا بیٹا، سیم بچپنا اس کا یہی ہے، اس کے دیکھنے کا طریقہ، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، سب کچھ ایسا تھا۔ میرے عزیزو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اکثر و بیشتر حضرت علی اکبر کا چہرہ ملتا اور جلتا تھا۔ حضرت علی اکبر کو جب اجازت ملی، امام علی مقام نے آنکھوں میں اشک لیے، بیبیاں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی،
امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر رہے، حضرت علی اکبر آواز لگا رہے، کوئی نہیں آ رہا۔ حضرت علی اکبر نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں آئے تو میں خود تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ جو تلوار امام حسین نے آپ کو تھمائی تھی وہ تلوار لے کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے جملوں کی طرف نکلے، اس جرمٹ کی طرف نکلے، اور تاریخ گواہ ہے آپ جیسے وہاں پر پہنچے یزیدیوں نے کہا اور کوئی ہمارے پاس موقع نہیں ہے،
ٹوٹ پڑو علی اکبر کے اوپر. لیکن مورخین فرماتے ہیں کہ علی اکبر پہ جتنے بھی لوگ ٹوٹے تھے علی اکبر نے ہر کسی کو واصل جہنم کر دیا تھا. ایک ہاتھ میں ڈھال ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ڈھال سے اپنا ڈیفینس کر رہے, اپنا دفاع کر رہے ہیں, اور تلوار سے لڑ لڑ کے ہر ایک کو زخمی کرتے جا رہے ہیں. شمر نے اور ابن سعد نے کہا اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ ہمیں ختم کر دے گا, کوئی اور کرو. نیزہ لے کر لوگ آگے بڑھنے لگے. سارے یزیدی امام حسین کی اس فرزند اعظم کے پیچھے آ گئے, اور ان کے اوپر سے کوئی آگے سے وار کر رہا ہے, کوئی پیچھے سے وار کر رہا ہے. حضرت علی اکبر کا جسم زخموں سے چور ہے, لیکن ذہن کے اندر, آنکھوں کے اندر امام حسین کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی تڑپ تھی, اپنے بھائیوں کی شہادت آنکھوں کے سامنے تھی. حضرت علی اکبر نے اس طرح وار کرنا شروع کیا کہ ہر کسی کو کاٹ کاٹ کے واصل جہنم کر رہے ہیں. جب پیاس کی شدت بڑھی, کیونکہ 3 دن کے بھوکے تھے اور پیاسے تھے, اس کے باوجود یہ اس قدر لڑ رہے ہیں کہ جس طرف آپ تلوار اٹھاتے تھے کسی یزیدی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ آگے بڑھے. آپ نے جب دیکھا پیاس بڑھ رہی ہے تو آپ نے کہا یا اباہو العطش العطش, اے میرے والد حسین مجھے بڑی پیاس لگی ہے. جب آپ وہاں سے لوٹ گئے, بڑی پیاس کی شدت ہوئی, آپ اسی دوران لڑنے کے دوران اپنے گھوڑے کو ٹرن کیا, اس کو پلٹایا اور خیمہ حسین کی طرف لوٹ گئے. حضرت زینب وہاں پر ان کی والدہ سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ تو صحیح, مصلی کے اوپر بیٹھ کر سامنے رسول پاک کا جبہ رکھ کے کیا دعا کر رہی ہوں؟ تو حضرت علی اکبر کی والدہ نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہوں مولا میرا بیٹا نکل چکا ہے, اس کی حفاظت کرنا. میرا بیٹا نکل چکا ہے, اس کی نگہبانی کرنا, اس کو ہمت عطا کرنا. اور مولا اس ماں کا دل ایک بار اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے, ایک بار اور ہم شفیع رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں, ایک بار اور اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھرانا چاہتی ہوں. اے زینب بنت علی, میں نے یہی دعا کی ہے. حضرت سیدہ زینب نے کہا اے حسین کی بیوی اور میرے بھتیجے علی اکبر کی ماں, دیکھ خدا نے کیسی دعا قبول کی ہے. علی اکبر ایک اور بار پھر خیمہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں طاقت اور قوت اہل بیت کی عورتوں کی کہ کس طرح دعاؤں میں طاقت تھی کہ ابھی زبان سے نکلی ہے فوراً بارگاہ الہی کے بارگاہ خداوندی میں مستجاب کے طور پر قبول ہو جا رہی ہے. یہ پورا شعر اہل بیت پر صادق آتا ہے کہ تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. سیدہ زینب نے جب یہ کہا, ایک ماں کو جب پتا چلے کہ نکلا ہوا بیٹا آ چکا ہے, آپ مصلی سے اٹھی اور اٹھ کے اپنے بیٹے کو حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہی ہے. حضرت علی اکبر آئے, ماں نے اپنی باہوں میں لے لیا. خون آلود ہے, خون سے آلود ہے, جسم سے خون بہ رہا ہے. کہیں پر نیزے لگنے کی وجہ سے جسم زخمی ہے, کہیں تیر لگنے کی وجہ سے جسم زخمی ہے, کہیں تلوار کے واروں کی وجہ سے جسم زخمی ہو چکا ہے. حضرت علی اکبر کو امام حسین نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا والد صاحب بڑی پیاس لگی ہے, بس ایک قطرہ پانی مل جائے. میں قسم کھاتا ہوں آپ کی ضروری بھی نہیں پڑے گی, ساروں کو اکیلا علی اکبر ختم کر دے گا. اور مورخین اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پورے جتنے بھی 72 لوگ تھے یا 82 لوگ تھے یا 100 یا 120 با اختلاف روایات, جتنے بھی لوگ تھے امام حسین کے ساتھ, جتنے بھی جنگ میں اترے, سب سے زیادہ کسی نے ٹائم سپینڈ کیا وہ میدان کربلا میں لڑتے وقت, وہ حضرت امام حسین کے بعد اگر کوئی ہو جس نے سب سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کیا اور سب سے زیادہ ٹائم میدان کربلا میں گزارا وہ لڑتے لڑتے, وہ امام حسین کے بعد سر فہرست پہ حضرت علی اکبر کا نام آتا ہے. اتنی شجاعت. عمر کتنی ہے؟ 18 سال. اب یہاں پہ رک کے میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ ہم جب 18 سال کے تھے ہم نے کیا کیا, اور ابھی جو 18 17 16 19 20 22 سال کی عمر کے کیا ہے, ہماری فجر بھی سلامت نہیں ہے. ہمارا ذہن صرف سنیپ چیٹ پہ کہ کون سا فلٹر لے کر سامنے والے کو سنیپ بھیجنا. میرے پاس بھی تو کوئی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ کر میں بھی اپنا جو ہے وہ کرتا رہوں. کئی ہر کوئی ہوتا ہے نمازوں کی پابندی کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی نگاہوں کو عورتوں کی جوانیوں پر لگا رہے ہیں. ہماری آنکھوں میں زنا کے مناظر آ چکے ہیں, ہمارے ذہنوں میں خباثت بھر چکی ہے.
ہمارے دلوں کے اندر بغض، کینہ، حسد، کپٹ سب کچھ آ چکا ہے. صرف آج ہم ایک نام اور لیبل کے مسلمان رہ چکے ہیں. جس دن تمہاری آنکھوں میں وہ حسن آ جائے کہ بند آنکھیں کروں تو گنبد خضرا نظر آ جائے، اور جب سوچوں میں آگے نکل جاؤں تو گنبد حسین نظر آ جائے، اور جب سوچوں کہ غم آ چکا ہے آنکھوں سے آنسو بہانے کا دل کرتا ہے، اور جب تم اس نیند میں سو جاؤ تو آمنہ کا لال چہرہ والضحیٰ لے کر حاضر ہو جائے. جب یہ حالت تمہاری ہو جائے سمجھ جانا خدا بندے قدوس نے آج تمہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے جس کی دعائیں تمہاری ماں اور تمہارے باپ مصلی پر بیٹھ کے مانگا کرتے تھے. اصل مسلمان اور کامل مومن وہ نہیں ہے جو ظاہر سے مسلمان لگے. اصل اور کامل مومن وہ ہے جو مسلمان باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی ہو. حضرت علی اکبر نے پیاس کی طلب کی. حضرت امام حسین نے کہا بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن ایک ماں تھی نا، ایک ماں تھی. حضرت علی اکبر نے جب پانی کے لیے کہا تو ماں نے کہا بیٹا رک، تیری ماں تیرے لیے پانی لے کے آئے گی. آپ کو باہر جانے کی تو اجازت نہیں تھی خیمہ حسین سے، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جن پر ہماری نسلوں کی عورتیں قربان. ہمارے مقام کی بات کرتا ہوں. ہم جو مقام تو لفظ مقام بھی ہم اپنے لیے یوز نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت سیدہ زہرا کی کنیز کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اور آج بالخصوص ہماری عورتیں بے پردہ بے باک نکل رہی ہیں. ہم سنے کہ بعد کربلا میں کہ اولاد سیدہ فاطمہ کی جو کنیزیں تھی، جو عورتیں تھی، جو بیٹیاں تھیں، ان پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے. المختصر حضرت علی اکبر نے جب پانی طلب کیا تو آپ کی والدہ خیمے میں گئی. جتنے بھی مشکیزیں تھے ہر ایک کو کھول کے دیکھ رہے شاید ایک بوند پانی. اور یہ چیز دیکھ کر سیدہ زینب زارو قطار رو رہے خدا کاش یہ کرنے کے لیے بھی میری ماں حیات ہوتی، کاش یہ کرنے کے لیے بھی میری ماں حیات ہوتی. سیدہ زینب دیکھ رہی ہے حضرت علی اکبر کی والدہ مشکیزہ اٹھا کر الٹ کے اندر دیکھ رہی کہ کہیں ایک بوند پانی مل جائے تو اپنے بیٹے کو دے دوں. لیکن خدا کی قدرت کو کوئی اور ہی چیز منظور تھی. ایک بوند بھی مشکیزے میں پانی باقی نہ رہا. یہ وہی خیمہ حسین ہے، یہ وہی حسین کے ساتھی جس نے حور کے 1000 کے لشکر کو جو تھک کے آیا ہوا تھا بندی بنانے کے لیے، انہی لوگوں نے اپنے مشکیزوں سے ان کے جانوروں کو ان کو پانی پلایا تھا. اور آج انہی یزیدیوں نے ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا ہے. حضرت امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام نے کہا بیٹا ہمارے نصیب میں یہ دنیاوی پانی نہیں ہے، ہمارے نصیب میں ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے. کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ بیٹا جب میں بچپن میں چھوٹا تھا اور جب مجھے پیاس لگتی تھی نا تو رسول اللہ اپنے انگشت مبارک کو میرے منہ میں داخل کر دیا کرتے تھے. حضور جب مجھے پیاس لگتی تھی تو اپنے لعاب دہن والی اپنے وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو قدیر و جبار کی وحی سے اسے تربتر ہے، وہ زبان جس سے نکلنے والے ہر لفظ قرآن کی آیات بن چکے ہیں، وہ زبان رسول اللہ ہمارے منہ میں داخل کیا کرتے تھے. بیٹا آج میں وہی کام کو وہی سنت کو ادا کرنے جانے والا ہوں. باختلاف روایات آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنے زبان مبارک کو حضرت علی اکبر کے منہ میں داخل کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق اپنی انگلی مبارک کو حضرت علی اکبر کے منہ میں داخل کیا. بیٹا اس کو جتنا چاہتا ہے اس کو نوش فرما لے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکال کے حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا اس کو لے لے منہ میں اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. 3 روایت ہیں، تینوں میں سے جو بھی آسان میں نے ساری بیان کر دی. آپ جب یہ ہوا اپنے والد کا ہاتھ چومتے ہیں اور خیمے کی بیویوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، ماں ابھی ہماری آخری ملاقات ہے، پھوپھی ہماری آخری ملاقات ہے. اپنی ماں کی، اپنے پھوپھی کی، اپنے والد کی، اپنے بھائی سے اور سب سے ملاقات کر کے اب یہ حسین کا شیر اور علی کا پوتا جام شہادت نوش کرنے کے لیے نکلنے والے ہیں.
آخری دیدار ہے. رسول اللہ کی شباہت جس کے چہرے میں نظر آتی تھی, رسول اللہ کی جو ہے وہ چھبی جس کے چہرے میں نظر آتی تھی, وہ علی اکبر اب آخری دیدار دے کر نکل چکے ہیں. حضرت علی اکبر جب تک نکل نہیں گئے, خیمے کی بیویاں خیمے کی اور سے اس علی اکبر کی پشت کو دیکھ رہی ہے. حضرت علی اکبر لڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا چلو ہے کوئی جس کی ماں حقیقی نے اس کو صحیح دودھ پلایا ہو. یہ ایسے ایسے الفاظ کہنے لگے اور آخر میں آپ نے ایک شعر پڑھا جس کی ترجمانی یہ تھی کہ اے لوگو سنو, میں علی اکبر وہ ہوں جس کے باپ کا نام حسین اور اس کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے, اور ہم وہ ہے جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے, اور مشرق سے لے کر مغرب تک فی الحال ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو حسین کے مقابلے میں ہو. حسین سے زیادہ قریب, میرے والد سے زیادہ قریب, نبی پاک سے قریب ہو. اے لوگو ہے تم میں کوئی, اب میں تم سے صلح کی بات نہیں کرتا, اگر تم میں طاقت ہے تو آؤ اور اس سے مقابلہ کر کے بتا دو. اب کسی میں طاقت نہیں تھی, کیا ہے, کسی میں طاقت نہیں تھی. اب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا, چاروں طرف سے آ رہے, لیکن حسین ابن علی کا یہ بیٹا اس طرح لڑ رہا ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں, جس دشا کی طرف, جس سمت میں جا رہے ہیں, اس سمت کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. اگر کسی کے سر پہ تلوار لگی تو ناک تک اتر گئی, کسی کے ہاتھ پہ تلوار لگی تو کراس آدھی ہو کر سینے تک اتر گئی, کسی کے پنجے پہ تلوار پڑی تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. یہ علی کا بیٹا, یہ علی کا پوتا اس قدر اس جنگ کے اندر جوہر حیدری کو بتا رہا تھا, قوت حیدری کو برپا کر رہا تھا. شمر اور ابن سعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر اسی طرح یہ چلتا رہا اور بھوکا اور پیاسا 3 دن کا ہے, اگر ان کو ایک قطرہ پانی مل جاتا تو ہماری حالتیں خراب ہو جاتی. اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو شکست دے دی جائے تو الگ طریقے سے ان کے ساتھ جنگ کی جائے. چاروں طرف سے تیر برساؤ, چاروں طرف سے تیر برسانا شروع ہوا. حضرت علی اکبر پہلے سے زخموں سے چور تھے اور ایک ساتھ تیر برسنے سے آپ نے اپنا بہت دفاع کیا, آپ کے جسم پر تیر لگنے لگے. ایک بدبخت نے پیچھے سے نیزہ ایسا چھوڑا کہ آپ کے پشت مبارک کے اندر داخل ہو گئے. آپ زمین پر تشریف لے جب تھے, آپ گرے, آپ اٹھنے گئے, ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا, اس سے بھی ان کو صبر نہ آیا. حضرت علی اکبر جب نیچے تشریف لائے تو آپ نے اپنے والد امام حسین کو آواز لگائی, یا ابا ادرکنی, اے میرے والد میری خبر لیجیے. امام حسین نے جب اپنے بیٹے کی آواز سنی, آپ خیمے سے نکلے, اپنے گھوڑے کو ٹانپ لگا کے آگے نکلے. وہاں پر پہنچتے اس سے پہلے ان یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا, اور آپ کے جسم پر امام حسین کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کو دوڑائے گئے. یہاں تک بس نہیں تھا, روایتیں موجود ہے, کتابیں بھری پڑی ہے. حضرت علی اکبر کے کانوں کو کاٹ لیا گیا, آپ کی ناک کو کاٹ لیا گیا, آپ کے ہونٹوں کو کاٹ لیا گیا. مجھے بتاؤ 18 سال کے اندر اتنی عظیم شہادت, 18 سال کے اندر دین اسلام کے لیے وہ قربانی, سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. چاہتے تو اپنے والد کو بھی چھوڑ دیتے زندگی کے لیے, لیکن نہیں, یہ وہ اولاد ہے کہ باپ کے کہے پر آنکھ بن کر کے عمل کر رہی ہے. آج یہاں پر رکے میں اپنے تمام نوجوان بچے جتنے بھی سب سے کہنا چاہتا ہوں, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اپنے ماں باپ کی تعظیم کو کبھی پامال مت ہونے دینا. کچھ بھی ہو جائے, اس لیے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھے کہ جب کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو کس کے پاس جا کر روتے ہیں, جب کس سے کوئی ستاتے ہیں, جب ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو کس کو ڈھونڈے گے, کس کے پاس جائے گے؟ باپ تو موجود نہیں ہے. جب بچپن میں تمہیں کوئی مارتا تھا, کوئی ستاتا, اس کو دھمکی کیا دیتے تھے؟ رک میں اپنے والد کو بول کے آتا ہوں. اس لیے کہ بچپن میں تو ہم نے اپنے باپ کو سب سمجھا تھا. جب جسم طاقتور ہوا, کماتے ہوئے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یاد رکھنا, تمہارا جس کا باپ جس اولاد سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. اپنے باپ کی تعظیم کرو. تمہارے جسم میں آج جو کمانے کی طاقت ہے, اپنا جو ذہن کو تم بہت اعلیٰ سمجھتے ہو, تمہارے اندر جو ہنر ہے, آج تم جس مقام پہ ہو تمہارے باپ کے بہائے ہوئے پسینے کی بدولت تم اس مقام پہ پہنچے ہوئے. اپنے ماں باپ کی تعظیم کو کبھی پامال مت کرنا.
حضرت علی اکبر کو جب دیکھا امام حسین دوڑ کر حضرت علی اکبر کے قریب آئے. آپ نے جب دیکھا آپ کے جسم کی روح کانپنے لگی. اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا کہ جسم کے کچھ اعضاء کٹے ہوئے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں. جب بیویوں نے یہ دیکھا تو زار و قطار رونے لگے اور یہ صدائیں بلند ہونے لگی, رسول اللہ کی آخری تصویر ہم سے دور ہو چکی ہے. اب یہ جب دیکھا تو حضرت علی اصغر کو لے کر ان کی والدہ آئے اور آ کر کہنے لگے, حضرت شہربا, کہ اے میرے سردار, اے میرے سرتاج, یکے بعد دیگر ہر بیٹا شہید ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ علی اکبر بڑا پیاس سے رو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ اتنے تو ظالم نہیں لگتے کہ بچوں کے اوپر بھی ظلم کرے. آپ لے کے تو جائیں گے. یہ اس کی رونے کے اندر جو تلخ آواز آ رہی ہے, کبھی ایسا نہیں روتا تھا, لیکن آج یہ ایسا رو رہا ہے, ایسا تڑپ رہا ہے کہ اس کی چیخیں ہم سے سنی نہیں جا رہی ہے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گا, لیکن ترجمانی کچھ اور ہی تھی. علی اکبر پانے کے لیے نہیں رو رہے تھے. علی اکبر کا وہ تلخ رونا, وہ چیخنا یہ بات کہہ رہا تھا کہ ابا بڑے بڑے سب چلے گئے, میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیں. یہ وہ رونا تھا, یہ وہ چیخیں تھی. امام نے اپنے بچے کو لیا, حضرت علی اصغر رو رہے ہیں, اپنے سینے سے لگا کر ان کوفیوں, ان غدار, ان بے وفاداروں کے پاس پہنچے. ان غداروں کے پاس, بے وفاؤں کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے, اے لوگو, تم وہی ہو جو میرے نانا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو. تم یہ تو دیکھو کہ تمہاری میری نسبت کیا ہے, میں کون ہوں, میرے والد کون ہے, میرے نانا کون ہے, میری ماں کون ہے. تمہیں پتا ہے میری ماں کے بارے میں؟ میری ماں وہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس وقت جب فاطمہ تشریف لائے گی تو ندا ہوگی, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو, 70,000 حوروں کے جرمت میں رسول اللہ کی بیٹی تشریف لا رہی ہے اس فاطمہ کا بیٹا. لیکن ان یزیدیوں نے ذہنوں اور کھانوں پر کوئی بات اثر نہیں کرنے والی تھی. امام حسین نے کہا تمہاری دشمنی مجھ سے, مجھے ایک قطرہ بھی پانی مت دو, لیکن میرے بیٹے علی اصغر کو کچھ گھونٹ پانی پلا دو, کچھ گھونٹ پانی پلا دو. اس کی چیخیں, اس کا رونا ہم سے سنا نہیں جاتا. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, تمہیں پریشانی مجھ سے ہے, تو اس سے تو کیا پرابلم ہے, اس سے کیا دشمنی, یہ تو چھوٹا سا 6 ماہ کا ہے. ان میں سے ایک بدبخت نے یہ جواب دیا, اے حسین ابن علی, ہم آپ کے بیٹے کو وہ پلائیں گے جس نے ایسا پانی پلائے گی جس کے بعد وہ کبھی پانی نہیں مانگے گا. ہم اس کو ایسا پانی پلائیں گے. تمہیں دیکھنا چاہتے ہو کون سا پانی؟ امام حسین ابھی بھی مجبور نہیں تھے, اس کو یاد رکھنا. امام حسین ابھی بھی مجبور نہیں تھے. اگر میرا امام صرف اشارہ کر دیتا, نہر فرات خود چل کے علی اصغر کے پاس تشریف لے آتا. ابھی بھی امام مجبور نہیں ہے, یہاں پر رہ کر صرف امت کو بتانا تھا, اے امتیوں, ان قربانیوں کو ضائع مت ہونے دینا. اے میرے رسول اللہ کی امت, کہیں اتنے غدار نہ ہو جانا کہ اہل محشر میں تمہیں ان یزیدیوں اور کوفیوں کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے. اتنے غدار اور اتنے بے ادب اور بے باک نہ ہو جانا کہ تمہاری رات اور دن زنا کے تصاویر دیکھنے میں گزرے. اتنے بے باک مت ہو جانا. حضرت امام حسین نے کہا اس کو پانی پلا دو. پیچھے سے بدبخت نے ایک تیر کمان سے نکالا, اپنی تیر نکال کو کمان میں ڈال کے ایسا چھوڑا کہ تیر سیدھا حضرت علی اکبر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئے. حضرت علی اصغر کی چیخ نکلی, امام کے آنسو نکلے. حضرت علی اصغر نے گود ہی میں دم توڑ دیا. اب سوچے 6 ماہ کے چھوٹے سے نرم و نازک حلق کے اندر ایسا تیر پیوست ہوا. 6 ماہ کا کوئی بچہ جب گرتا ہے, چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے, ہمارے جسم میں روح کانپ جاتی ہے. مجھے بتاؤ امام عالی مقام پر اس وقت کیا گزری ہوگی, آپ پر اس وقت کیا گزری ہوگی. امام حسین کے بازو کے اندر وہ تیر گھسا ہوا ہے, حضرت علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا آپ نے وہ تیر کو اپنے ہاتھ سے نکالا. حضرت علی اصغر کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, ہے مولا میری یہ چھوٹی سی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما.
امام علی مقام اپنے اس بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے خیمے کی طرف آئے بیویوں نے دیکھا کہ اس گھر خاموش ہو چکے ہیں. خواتین یہ کہہ رہی ہے کہ چلو خدا کا شکر ہے انہوں نے پانی تو دے دیا, کہ وہ ان کی رونا ان کی پیاس تو کنٹرول ہو گئی. لیکن جیسے جیسے قریب آ رہے حضرت علی اکبر اور امام حسین کو دیکھ کر بیویوں نے کہا کہ چلو خدا کا شکر تو ہے کہ ہمارا علی اصغر خاموش تو ہو گیا, اب ہم کئی دن نکال سکتے ہیں. امام حسین نے جب اپنی بیوی کو حضرت علی اصغر عطا کی ہے خون سے آلود, جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ, یہ کیا ہو گیا؟ 6 ماہ کا وہ بچہ جس کو ہم سینے سے لگایا کرتے تھے, ان بدبختوں کو چھوٹے سے علی اصغر پہ بھی رحم نہ آیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کو دیکھ کر ساری خیمہ حسین کی عورتیں رو رہی تھی اور سینے سے لگا لیا. حضرت شہر بانو نے چھوڑ نہیں رہے, عورتیں چھڑا رہی, اور کہ آپ نے جب کہا اور بلند آواز سے کہا مجھے جی بھر کے سینے سے لگا لینے دو, کیونکہ یہ آخری بار, اس کے بعد میں کبھی علی اصغر کو سینے سے نہیں لگا سکوں گی. یہ قربانیاں تھی. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں نکلوں, لیکن ایک اور مرد مجاہد اسی خیمے میں باقی تھا. کھڑے ہوئے خیمے کو پکڑ پکڑ کے, سائیڈ میں نیزہ رکھا ہوا تو اس نیزے کے سہارے آگے بڑے, بیمار ہے, کمزور جسم ہے, اور اپنے باپ کو نرمی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں والد آپ کا ایک اور بیٹا باقی ہے. امام حسین نے کہا بیٹا تجھے تو میں کس حالت میں نہیں جانے دوں گا. کہا حضور میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. میرے سامنے میرے بھائی قاسم, میرے سامنے میرے بھائی علی اکبر, میرے سامنے میرے چچا عباس, سب کی شہادتیں موجود ہے. اے والد میں اپنے زندگی ایسی زندگی قبول نہیں کروں گا جس میں حسین نام کی شخصیت موجود نہ ہو. امام علی مقام نے کہا نہیں, اگر تم چلے گئے تو قیامت تک ہماری نسلوں کو آگے کون بڑھائے گا. میں اپنے آپ کے بعد میں تجھے اپنا جانشین قرار دیتا ہوں, اور بیٹا یاد رکھنا بڑی وصیت امام حسین نے کی کہ تمہیں قیامت تک رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے بعد تمہیں نرمی کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانا ہے. ہمارے بعد تم ہی ہو جو سیدوں کی نسلوں کو آگے بڑھانے والے ہو, اور میں تمہیں اسی میدان کربلا میں اپنا جانشین قرار دیتا ہوں. امام زین العابدین نے اپنے والد کی اس بات کو رکھا, آنکھوں میں اشک, اس لیے بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے سارے مردوں کو شہید ہوتے دیکھنا. اب امام حسین اپنے بیٹے کو بستر عدالت پہ سلا کر خیمے میں واپس آتے ہیں, اور ایک صندوق جو آپ مدینے سے لے کر نکلے تھے اس صندوق کو کھولا, اور کھولنے کے بعد ایک عمامہ نکال کر سر پہ رکھا. کون سا عمامہ؟ تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. وہ عمامہ کسی اور کا نہیں تھا, سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب یہ دولہا تیار ہو رہا ہے اپنے نانا کو کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے. آپ نے صندوق میں سے حضور علیہ السلام کا عمامہ مبارک نکالا, اپنے سر پہ باندھا, اندر سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا نیزہ نکال لیا, سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال نکالی اور اپنے آپ کی پشت پہ لگا لی. ہاتھ میں حضرت اپنے چاچا حضرت جعفر طیار کا نیزہ نکال لیا, اس کو ہاتھ میں رکھا. امام حسن کا پٹا نکال لیا, اس کو کمر پہ باندھ لیا, اور آخر میں آپ نے کیا نکالا جس کو ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر نے یہ کہا کہ لا سیف الا ذوالفقار, لا سیف الا ذوالفقار. اس صندوق میں سے آخر میں آپ نے ذوالفقار حیدری, وہ جس کو لے کر علی نے خیبر کو فتح کیا تھا, ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ جعفر طیار ہے, پشت کے اوپر سید الشہداء عم رسول اللہ, سید الشہداء امیر حمزہ گورنر مدینہ کا پشت کے اوپر جو ہے وہ ڈھال لگائی ہوئی ہے, کمر کے اوپر امام حسن کا پٹا لگایا ہوا ہے, اور سر پر سید الانبیاء کا عمامہ سجا کر اب یہ حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں, اور بیویوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں اب خدا تمہاری حفاظت کرے,
اب یہ وہ وقت تھا کہ بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ یوں کہے تو کم نہیں ہوگا کہ آنسو کی جگہ پر خون بہ رہا تھا، اس لیے کہ ان کے صبر کو تو دیکھیں، آنکھوں کے سامنے بچے بھتیجے بھانجے سب قربان ہو گئے، اون و محمد جو چھوٹی عمر کی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے عزیزو، یکے بعد دیگر ہر بندہ اہل بیت، ہر مرد اہل بیت شہید ہو رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اب کوئی ایسی عورت نہیں آئے گی اور نہ آئے گی جس کا صبر اہل بیت کی عورتوں کا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر فرزند رسول شہید ہو رہے، ہر جگر گوشہ بطول شہید ہو رہے۔ بیویوں نے سیدہ زینب نے کہا بھائی اب تمہارے بعد کون ہمارا رہے گا، کون ہمیں دیکھے گا؟ امام حسین نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنی شکل میں زین العابدین رکھ کے جا رہا ہو، تمہاری حفاظت کے لیے زین العابدین کو رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدموں کو لے کر 7 سال کی سکینہ دوڑ کے آئے اور اپنے والد کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اور دنیا گواہ ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے، اور یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اس لیے کہ میں محمد خود بیٹیوں والا ہوں۔ حضور نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس بیٹیاں ہو اور اس نے اس بیٹیوں کی پرورش کی، راضی کر کے گھروں سے رخصت کیا، میں اور اس کا باپ جنت میں اس طرح ہو گئے۔ ایسی انگلی کر کے بتایا جس طرح یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے، میں اور اس کا باپ اس طرح ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو، کہا اس کے لیے بھی یہی چانس ہے۔ کہا حضور جس کے پاس صرف 1 بیٹی ہو، حضور نے کہا 1 بیٹی بھی ہو اور اس کی پرورش اچھے سے کی اور اس کو رخصت راضی ہو کر کیا، کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ جنت میں ساتھ ہوگا۔ میں آج اس منبر سے ان بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے بڑا نصیب لے کر آئی ہیں۔ تمہاری بیٹیاں موجود ہے، اپنی پرستھتی کو دیکھ کر، اپنے پاس غریبی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی بیٹیوں کا کس طرح بیاہ کرو گے، اس لیے کہ جب کسی گھر کے اندر 1 بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب ذوالجلال اس گھر میں اس بیٹی کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے۔ جب تک وہ بیٹی اس گھر سے بیاہ کے نہیں جاتی ہے، وہ فرشتہ اسی گھر میں رہ کر اس بیٹی کے رزق کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ تمہاری بیٹیاں ہونا تمہارے گھر میں رحمت ہے، تمہاری بیٹیاں ہونا تمہارے لیے عزت ہے، تمہاری بیٹیاں ہونا تمہارے لیے اپنے گھر پہ اترنے والی خدا کی رحمت ہے۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ امام عالی مقام کے قدموں کو سیدہ سکینہ نے پکڑ دیا اور کہنے لگی بابا چھوٹے سے علی اصغر کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، آپ کے بعد ہمارا کیا حال کریں گے؟ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے اللہ کا شکر کرنا اور صبر کرنا۔ وہ بیٹی جو کبھی اپنے باپ کے سینے کے بغیر سوئی نہ ہو، وہ سکینہ جو کبھی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے بغیر کہیں سوئی نہ ہو، وہ سکینہ کو خدا نے وہ صبر عظیم عطا کر دیا، وہ صبر عظیم عطا کر دیا کہ آپ الٹے پاؤں خیمے میں چلی گئے۔ امام حسین اب نکلے اور نکلنے کے بعد میدان کارساز میں آئے، حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ پر درود پڑھا اور یزیدیوں سے بڑا لمبا چوڑا خطاب کیا، ایسا خطاب کہ تم دیکھو میری نسبت کیا ہے، تم دیکھو میں کون ہوں۔ اتنا باریک، اتنا فصیح، اتنا بلیغ آپ نے جو ہے وہ خطبہ دیا جس سے یزیدیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے یزیدی۔ قریب تھا کہ سارے لوگ امام حسین کی طرف آ جائے۔ جب یہ چیز دیکھی شمر نے، اس کو ڈر لگا کہ حسین کا خطبہ کا اثر سارے لوگوں پہ ہو رہا ہے، سارے کوفیوں پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت شمر کھڑا ہوا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگا اے حسین اگر تم چاہتے ہو زندہ رہنا تو یزید کے نام کی بیعت کر لو، اور اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور جو تمہارا ساتھ دے گا اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ وہ جتنے بھی بدکار دھوکے باز تھے واپس پلٹ گئے۔ شمر نے جب یہ کہا تو حسین ابن علی نے کہا حسین اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن کسی کے آگے جھکا نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ کہا ٹھیک ہے جب تم چاہتے ہو، یہ خطبہ یہ سمجھانا اتمام حجت کے لیے تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ مولا حسین نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا، یہ اتمام حجت کے لیے تھا
کہ میں تمہیں بتا دیا وہ عمل کرنا نہ کرنا تم پر ہے. اب اگر تم چاہتے ہو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا, اب چاہتے ہو اپنے بچوں کو یتیم کرنا, ابھی تک تم علی کے بھتی, علی کے بھانجے, علی کے نواسوں سے لڑتے رہے, اب براہ راست علی کی اولاد سے لڑنے والے ہو, اب براہ راست جگر گوشہ بطول سے لڑنے والے ہو. اور تاریخ گواہ ہے, یکے بعد دیگر ایک ایک لوگ آنے لگے. ایک پہلوان آپ کے سامنے آ کر کہنے لگا تو جانتا ہے میں کون؟ ملک شام میں میرے ڈنکے بجتے میری بہادری کے, میری پہلوانی کے, میری تیر اندازی اور تلوار چلانے کے بڑے چرچے ہیں. میں جس کے مقابل میں آتا ہوں وہ ڈر کے نکل جاتا ہے, مجھ پر لوگ فخر کرتے. تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ امام حسین نے کہا تیرا پتا نہیں, تو مجھے جانتا ہے. تیرا نہیں پتا مجھے, لیکن تو مجھے جانتا ہے. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا نواسہ رسول ہوں. تو جس کو بہادری کے قصے سنتا ہے اس علی فاتح خیبر کا بیٹا ہوں. اور یاد رکھ اس ماں کا بیٹا ہوں جس کی چادر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ پاک و صاف رکھا ہے, جس کے لیے خدا نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے. میں اس جگر گوشے بطول فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب جنگ شروع ہونے والی تھی, یکے بعد دیگر آنے لگے, ایک ایک کر کے پہلوان آ رہے تھے. لیکن امام حسین کی تیر انداز, امام حسین کے لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے والے کا ہاتھ اٹھے اس سے پہلے اس کو ڈھیر کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے. عمر کتنی تھی؟ 56 سال کی عمر تھی امام حسین کی اس وقت. 56 سال کی عمر کے اندر آپ میدان جنگ میں ہے. 56 سال کی عمر کے اندر آپ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر بندہ سوچے کہ تم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کیا کیا, حضور کے دین کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا. کیا نہیں, کچھ نہیں کیا. کوئی ایک ایسا کام کرو جس کو تم اتمام حجت کے لیے پیش کر سکو. کوئی ایک دن کے لیے ایسا کام کرو مرنے سے پہلے جس سے تم یہ کر سکو کہ رسول اللہ کی غلامی کا حق تو ادا نہیں کر سکا, لیکن کوئی ایسا کام کر سکا جس سے میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی ایسا کام دن کے لیے کرتے رہو. حضور فرماتے کہ اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. حضور کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اس بندے کا, اس مومن ایسے شخص کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں جس کی صبح ایسی ہو کہ میرے دین کے لیے کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ ہے. اب ہم سوچیں کہ ہماری صبح کیسی ہوتی ہے. خیر بڑا طویل واقعہ ہو جائے گا. امام حسین نکلے, جنگ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر وار نہیں تھے. جب آپ کی شہادت ہوئی اور گنا گیا, مورخین فرماتے تقریباً آپ کے جسم پر 80 سے زیادہ وار تھے. 80 سے زیادہ تلواروں کے, نیزوں کے, تیروں کے وار تھے. امام حسین 56 سال کی عمر کے اندر آپ لڑتے رہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ تنہا لڑتے رہے تو یہی ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں. انہوں نے کہا ایک ساتھ آ جاؤ. ساتھ جب بھیجا عمرو بن سعد نے, ساتھ بھیجنے کے بعد بھی حسین ابن علی کنٹرول نہیں ہو رہے. مورخین فرماتے کہ ذوالفقار حیدری سے جب لڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ علی خود آ کر لڑ رہے ہیں. مولا علی کی ذوالفقار حیدری سے لڑ رہے ہیں. جس کے سر پہ پڑتی تھی کٹتا نہیں تھا, آدھا نہیں کٹتا تھا. ذوالفقار حیدری جیسی اگر کسی گردن پہ پڑ گئی جسم سے سر کو الگ کر کے پھینک دیتی تھی. اگر کسی کے سر پہ مارا تو سینے تک اتر جاتی تھی. جس طرح مرہب کو علی نے خیبر میں قتل کیا تھا, اسی طرح حسین ہر مرہب کو کربلا میں قتل کرتا جا رہا ہے. یکے بعد دیگر یزیدیوں کو واصل جہنم. سارے یزیدیوں کے پیر کانپ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے ابن سعد, اے عمرو بن سعد, اے شمر, یہ تم کس کے مقابلے میں آ گئے ہو؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, 56 سال کی عمر ہے, اور لڑنے کا انداز یہ ہے کہ ہم اتنے سارے 22,000 کا لشکر ہے اور ہم ایک ساتھ مل کے بھی ایک حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہا اس سے پہلے اس کا بیٹا علی اکبر تھا, اس سے پہلے علی اکبر تھا. سوچ علی اکبر نے اتنا تھکا دیا تو یہ ہمیں کتنا تھکائے گا. امام حسین لڑتے گئے چیخیں نکل گئی یزیدیوں کی. عمرو بن سعد نے کہا اور شمر دونوں نے کہا اب ایک ساتھ نیزوں کو لے کر نکلو, ایک ساتھ نیزہ مارو, ایک ساتھ نیزے سے وار کرو. امام حسین کو یہ لوگ نیزہ لے کر آئے, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈال ان کے ساتھ موجود ہے.
ان کو پتا نہیں تھا کہ جعفر طیار کا نیزہ بھی ان کے ساتھ ہے. آپ نے تلوار کو لٹکایا گلے میں, حضرت علی کی پیچھے سے ڈھال کو نکالا اور ایک ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نیزے کو لے کر اب آپ نیزے سے لڑائی کر رہے ہیں, نیزے سے لڑ رہے ہیں. جو نیزہ سامنے آ رہا ہے اس سے آپ ڈھال سے بچ کر دوسرے نیزے سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے. مجھے بتاؤ, ایک جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے رسول اللہ کے دین کے لیے, کبھی تلوار سے لڑ رہا ہے, کبھی نیزوں سے لڑ رہا ہے, اور جسموں پر نیزوں کے, تلوار کے تیروں کے زخموں کو قبول کر کے صرف رسول اللہ کے وعدے کو قبول کر رہے. امام حسین نیزوں سے بھی کنٹرول میں نہیں آئے. شمر اور ابن سعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا اب کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا تیر سے کرتے. کہا ٹھیک ہے تیر برساؤ. ایک ساتھ ساروں نے تیر برسائے. امام حسین پر جب ایک ساتھ تیر برسائے, آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا. جو آپ کا گھوڑا تھا زخمی ہو گیا. آپ گھوڑے کو لے کر, اور آپ کا جسم بھی زخموں سے چور تھا, آپ کی جسم سے بھی خون بہ رہا تھا. امام حسین اپنے گھوڑے مبارکہ کو لے کر, ہم تو اس سواری کو بھی مبارک کہتے ہیں جس پر نواسہ رسول بیٹھا ہو, ہم تو اس گھوڑے کو بھی اپنی دعاؤں میں اس کا وسیلہ شامل فرماتے ہیں. اس گھوڑے کو لے کر امام عالی مقام ایک ایسی جگہ پر جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہیں تو اوتھے میں چڑھے گئے, سائیڈ میں نکل گئے. امام حسین جب وہاں پر پہنچے, آپ ابھی اوپر بیٹھے ہوئے, گھوڑا بڑا زخمی تھا لیکن کتنا وفادار تھا, تھکا ہوا تھا, زخموں سے چور تھا, لیکن ہار گھوڑے نے بھی نہیں مانی تھی. اس لیے کہ وہ بھی اپنی ترجمان یوں کرتا تھا کہ مرنا ہمیں بھی ہے, ہم بھی تو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں, ہم بھی تو حضور ہے نا, ہماری بھی تو حضور صدائے سنتے تھے. پھر ہم رسول اللہ کی اس نواسے سے کیسے بدکاری کریں؟ اے کوفیوں, اے یزیدیوں, تمہاری قسمتوں پر لعنت ہے کہ تم سے بہتر تو یہ گھوڑا تھا جو حسین کے ساتھ اپنی جان ان پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا. زخموں سے چور ہے. امام حسین اس گھوڑے سے نیچے اترے. امام کا نیچے آنا تھا. یزیدیوں نے آپ کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیا. آپ کے اوپر ایک نیزہ لگا. امام حسین زمین پر تشریف لے آئے, زمین پر تشریف لے آئے. زخموں سے چور امام, نیزے کی وار سے پیچھے جب نیزہ لگا آپ زمین پہ تشریف لائے. امام حسین کو پتا چل گیا کہ اب یہ وہ وقت آ چکا ہے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے بچپن ہی میں فرما دی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا. آپ سجدے کی حالت میں گئے, خدا کی تعظیم بیان, خدا کی حمد بیان کی, خدا کی تسبیح بیان کی, خدا کی تحلیل بیان کی, خدا کی تکبیر بیان کی, اور سجدے کی حالت میں تھے کہ شمر اور ابن سعد نے حکم دیا موقع اچھا ہے, جا کے سر کاٹ لو, بڑے انعام و اکرام ملے گے. یہ جو جنگ کربلا میں اگر ہمیں حسین سے فتح مل گئی, تم اس بات میں مت رہنا کہ حسین زخمی ہے, اس اندیشے میں مت رہنا کہ حسین زخموں سے چور ہے, اس وجہ سے تم اس کو ہرا دو گے. اگر یہ سجدے سے اٹھا, قسم خدا کی ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے کہ ابھی بھی وقت ہے, حسین کو اسی سجدے کی حالت میں قتل کر دو. ایک شخص آیا, تلوار اٹھا کے مارنے والا تھا کہ اس کے قدم پیچھے اٹک گئے. کہا مجھ میں ہمت نہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. ایک آیا, دو آیا, تیسرے میں ایک شخص آیا اور آ کر امام حسین کے سر مبارک پہ وار کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زہرا کا یہ پھول وہی بکھر گیا. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. حسن کا مطلب خوبصورتی اور شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی. ایسی خوبصورتی جس میں کسی کو علی اکبر کہا جائے, کسی کو قاسم کہا جائے, کسی کو عباس کہا جائے, کسی کو ابو بکر بن علی کہا جائے, کسی کو عبداللہ بن علی کہا جائے. ایسے شباب اور ایسے حسن والے ایک ہی ریت پہ آئے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سیدہ فاطمہ کا یہ بیٹا حالت سجدے کے اندر خدا کی تسبیح بیان کرتے کرتے شہید ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ جو جس حالت میں شہید ہوگا اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ اوپر سے چھت پھاڑ کے بلوائے نیچے اترے, آپ کو شہید کر دیا. تو حضرت عثمان غنی قیامت کے دن تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھائے جائے گے. اے حسین, تم پر سلام ہے کہ جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو سجدے کی حالت سے اٹھائے جاؤ گے.
ہم نصیب والے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن حسین ہے. امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا. آپ کے سر مبارک کو لے کر کہا گیا کہ اس سر کو ڈائریکٹ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے. اسی وقت آپ کے سر مبارک کو لے کر ابن زیاد کے پاس کوفے بھیج دیا گیا. ان کو تب بھی صبر نہ آیا, ان کو تب بھی سکون نہ ملا, تو ان بدبختوں نے امام حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے. یہاں تک روایت ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, آپ کے جسم سے کپڑے بھی اتار لے گئے. یہ ایسی قربانی, جب بھی گناہ کا تصور آئے, جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے نا کہ لاؤ ذرا پورنوگرافی دیکھ لیتے, لاؤ ذرا دل کو بہلا لیتے, آنکھ کو تسکین دے لیتے, لاؤ ذرا کسی عورت کے ساتھ جو وہ بدکاری کر لیتے, لاؤ ذرا چھپ کے کوئی ایسی فلم دیکھ لیتے, لاؤ ذرا جا کر تھیٹر میں جا کر دوستوں کے ساتھ مووی دیکھ. تب یہ یاد رکھنا کہ حسین ابن علی نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین کے لیے حالت سجدے میں قربان کیا ہے. ان کی گھر کی عورتوں کے متعلق سوچ لینا, خدا تمہیں صبر عطا کر دے گا, خدا تمہاری حفاظت کر لے گا. یہ اہل بیت کا بہت بڑا احسان ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے رہیں گے. اور دعا ہے کہ خدا ہماری نسلوں میں وہ اہل بیت کے وفادار پیدا فرمائے. ان لوگوں نے ان کی لاش مبارکہ کے اوپر گھوڑے دوڑائے, امام کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا گئے, ہاتھوں میں جو شہداء کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھی وہ نکال لی گئی, ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. ان سے بھی صبر نہ آیا تو کسی نے کہا چلو ادھر خیمہ حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاک بیبیاں اندر ہے, امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی, اندر جا کر خیموں کو لوٹ رہی ہے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر حسین ابن علی کو کہا تھا آپ آئے ہماری مدد کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام ہو تاکہ ہم یزید کی بیعت سے بچ جائے. آج انہی غداروں نے, انہی یزیدیوں نے حسین ابن علی کو تو شہید کر دیا, لیکن وہ اہل بیت کی پاک بیبیاں جو کبھی پردے کے بغیر باہر نہیں آئی تھی, پورے خیمہ حسین کو جلا دیا. اندر جا کر پورے خیمہ حسین کو لوٹا, اس کے بعد جلایا. اس سے بھی ان لوگوں کو سکون نہ ملا. تو سیدہ سکینہ کے کان کے اندر جو بالیاں تھی, ایک بدبخت نے بالی کو اس طرح کھینچا کہ آپ کے کان مبارکہ سے خون نکل گیا, خون نکلا آپ کے کان مبارکہ میں. آپ چیخ کر چلائے کہ اے میرے والد حسین کہاں ہو, یہ ہماری عزتوں پر وار کر رہے ہیں, یہ ہماری جو ہے وہ پردوں پہ وار رہے ہیں. سیدہ زینب اور پاک بیویوں جو پردے میں تھے ان کے پردے کو کھینچ لیا گیا. آپ کے چہروں پر جو پردہ تھا انہیں کھینچ لیا گیا. اب وہ لوگ وہاں پر پہنچے, اسی رات انہوں نے وہیں پر گزاری. جتنے بھی یزیدیوں کے جسم وہاں پڑے ہوئے تھے, بدبختوں کے جسم جن پر خدا کی لعنت ہو, ان جسموں کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا. ابن سعد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, لیکن حسین ابن علی اور ان کے غلاموں کو ویسے ہی پڑھا رکھا. پوری رات وہ لوگ خیموں میں رہے, اور پاک بیبیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں, ان کے خیموں کو جلا دیا گیا. رات میں صرف آسمان, کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ ہیں. اب یہ لوگ رو رہے, اس وقت بھی یہ لوگ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. یہ وہ حسینی قافلہ تھا جنہوں نے ہمیں وہ تدریس دی, وہ درس دیا ہے کہ اے لوگوں, دین اسلام کے لیے کیسا بھی وقت آئے نکل پڑنا, لیکن رسول اللہ کے دین کی حفاظت کر لینا. سیدہ زینب خدا کی تسہیل و تحمید بیان کر رہی ہے, اتنے میں سیدہ سکینہ غائب ہو چکی ہے. کسی نے کہا زینب سکینہ غائب ہو چکی ہے, تو کہا کہیں یزیدیوں نے تو اٹھا نہیں لیا. سیدہ زینب ڈھونڈنے میں نکل گئی, کبھی ادھر ڈھونڈ رہی ہے کبھی ادھر ڈھونڈ رہی ہے. تھوڑے دور دیکھا تو ایک ایسا جسم جس کا سر نہیں ہے, اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے. جب یہ دیکھا تو زینب نے آ کر کہا, سیدہ زینب نے, بیٹا سکینہ یار کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی میں اپنے والد کو ڈھونڈ رہی تھی, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میرا دل بہل رہا, میرا دل بڑا سخت ہو رہا تھا, ابا کی بڑی یاد آ رہی تھی, میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی. بیٹا یہ کس کی لاش پر اپنا سر رکھ کے سو رہی ہو؟ کہا یہ میرے والد حسین کی لاش ہے, یہ میرے والد کا جسم اطہر ہے. کہا بیٹا ان کے سر کے اوپر ان کا سر بھی موجود نہیں ہے, ان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی موجود نہیں ہیں, تمہیں کس طرح پتا کہ یہ حسین ابن علی کا جسم ہے؟
انہوں نے کہا میں نے ہر جسم پہ سر رکھ کے دیکھا وہ سکون نہیں ملا جو اس لاش کے اوپر سر رکھنے کے بعد ملا ہے. یہ بیٹی تھی جو اپنی راتوں کو اپنے والد کے سینے پہ رکھ کے گزارتی تھی. انہوں نے کہا وہ سکون مجھے یہاں پر ملا ہے. سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہنے لگے اے سکینہ ہمارے اوپر بڑی آزمائش ہے, اس کو قبول کر لو. آپ ان کو وہاں سے لے کر نکلے. دوسرے دن صبح ہوئی, حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ساری بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بیڑی باندھی گئی اور امام زین العابدین کے پیر کے اندر بیڑیاں باندھی گئی اور ساروں کو ایک ساتھ نکال لیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قدیر و جبار ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے. ضروری اعلان سماعت یہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح میں